बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे में एक ऐसी अफसोसनाक खबर जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। गुज़िश्ता रोज़ हमास के सीनियर रहनुमा इस्माइल हनिया को तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर गाइडेड मिसाइल दाग कर शहीद कर दिया गया। आज उनकी तदफीन हो गई और बड़े एजाज़ के साथ उनको उनके असल मकाम तक पहुँचाया गया। नाज़रीन, हमास और आलम इस्लाम ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान भी कर दिया है। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें, लबनान के रिहायशी इमारत के दरमियान एक अटैक किया गया इजराइल की जानिब से, और जिसमें हिजबुल्लाह के जो मिलिट्री कमांडर थे फवाद शिकर, उनको टारगेट किया गया। इत्तलात अब तक कंफर्म नहीं है कि आया वो शहीद हुए हैं या वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन बहरहाल इस बात की कंफर्मेशन आ गई है कि उनको टारगेट किया गया। इसके अलावा हौसियों पर भी हमला किया इसराइल ने। और इन तमाम अटैक्स के बाद नेतन्याहू इजरायली वज़ीर आज़म ने खिताब भी किया, और उस खिताब में उन्होंने कहा कि इजराइल के जो दुश्मन है उनको हम यकीनन एक ऐसा जवाब देंगे जो वो याद रखेंगे। और उन्होंने फवाद शिकर का नाम भी लिया, और लेकिन इस्माइल हनिया के हवाले से उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया है। नाज़रीन, इस वक्त जो है 9 माह से पूरी दुनिया देख रही है कि इजराइल की जो बर्बरियत है गज़ा के फ़लस्तीनियों पर, जिस तरह जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है, जिस तरह नस्ल कुशी कर रहा है, पूरी दुनिया उस कत्लो गारत गरी को देख रही है। आलमी क़वानीन की धज्जियाँ बिखेर दी गई हैं, लेकिन इजराइल जो है वो किसी तरह रुक नहीं रहा है। जंग बंदी को वो सबूताश कर रहा है। इजराइल, ईरान, लबनान और जो भी दीगर ममालिक है उनकी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है, वहाँ पर जाकर अटैक कर रहा है। और यकीनन इससे उसके जो मकासद हैं, मज़मूम मकासद, वो नज़र आ रहे हैं कि वो जंग को खित्ते तक लाना चाहता है, और इसी हवाले से उसकी मज़मूम कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं। इन वाक़यात का सख्त रद्द अमल हमने देखा दुनिया भर से आया। चीन, रूस, अलजायर और दीगर ममालिक ने जो है वो इस्माइल हनिया की शहादत पर जो अफसोस का इजहार किया और सख्त मजम्मत भी की, और यकीनन जंग बंदी का मुतालबा किया गज़ा में, और ये भी कहा कि इन तमाम वाक़यात से जो पूरे खत्ते की जो अमन है वो दाव पर लग रहा है। पाकिस्तान ने भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। यकीनन इस्माइल हनिया की शहादत पर बहुत रंजोगम का इजहार किया गया, और इसराइल के एग्रेशन पर जो है वो सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सीनियर जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनके साथ मुशावरती इजलास किया, और इसराइल के इस मज़मूम मकासद पर सख्त मजम्मत भी की। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जो मंजरनामा बनते हुए नज़र आ रहा है कि ईरान ने भी इस बात का इंदिया दे दिया है कि सही वक्त और जगह पर जो है वो इसराइल को जवाब दिया जाएगा। आलमी अदालत इंसाफ ने भी इसराइली कब्जे को गैर कानूनी करार दे दिया। UN की सलामती काउंसिल में इजलास हुआ, और यकीनन इन तमाम वाक़यात को रोकने के हवाले से जो है वो प्लान किया गया है, और किस तरह इसको रोका जाए इस पर गौर भी किया गया है। इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ एक और अहम जो हमें डिस्कशन करनी है वो ये करनी है कि एक और जो मुल्क है जो दहशतगर्दी करता नज़र आ रहा है और पूरी दुनिया उसको देख चुकी है, मैं बात कर रही हूँ भारतीय दहशतगर्दी की। और जिस तरह से खालिस्तान रहनुमा को कत्ल की जो दूसरी भारतीय साजिश वो बेनकाब हो चुकी है, भारत का जो मकरूफ फेल है वो सामने आ चुका है। UN की भी रिपोर्ट है नाज़रीन कि भारत में जो गैर कानूनी हलाकतों की बुनियादी वजह है वो भारत में ताकत का सरचश्मा है, और पूरी दुनिया में जमहूरियत का चैम्पियन कहलाने वाला भारत जो है वो कश्मीर पे किस तरह भारत के अपने अंदर और बैनुल-अक़वामी तौर पर किस तरह दहशतगर्दी कर रहा है, इसी पर बात करेंगे। पैनल का तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है हसन हबीब साहब, साबिक सफ़ीर हैं, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया। फवाद सिद्दीकी साहब, आपकी एक्सपर्टीज़ है इंटरनेशनल अफेयर्स पे, आपका भी बहुत शुक्रिया। दीगर मेहमानों को भी हम टेलीफोन लाइन पर लेंगे। हसन हबीब साहब, जब भी हम बात करते हैं इस्माइल हनिया के हवाले से, तो ये के बाद दीगरे जो उनके ख़ानदान में जिस तरह शहादती हो और जिस तरह उनका मोराल हमें बुलंद नज़र आ रहा था, वो शहादत के तो मतलाशी थे। उनको पता था कि जिस तरह एक उन्होंने एक फ़लस्तीन की आवाज़ बने हुए हैं, उस पर उनको कहीं ना कहीं टारगेट कर दिया जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं कि फ़लस्तीनियों की आज़ादी की जद्दोजहद, उनकी आवाज़ के अलमबरदार, इनकी शहादत से कितना फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, बहुत शुक्रिया पहले तो। दूसरा ये कि इस्माइल हनिया की शहादत जो है वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। ही वॉज अ वेरी वेरी सीजन डिप्लोमेट, और जिस तरह से उन्होंने फ़लस्तीन की आवाज़ को उजागर किया दुनिया जहान में, ये एक कमाल था। तो उनके बदले में किसी का आना मुश्किल है। फील्ड कमांडर के तौर पे जिस वक्त गज़ा में मौजूद हैं लीडर फ़लस्तीनी, उनकी से है, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इनके जाने से बड़ा नुकसान होगा। समबडी टू रिप्लेस हिम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। दूसरा ये कि यकीनन इज़राइल पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा, लेकिन इज़राइल ने इस वक्त जो वक्त चुना है ये बहुत अच्छा है।
امریکہ اس وقت کمزور ہے، الیکشن کی طرف جا رہا ہے، اب سے لے کے نومبر تک اسرائیل کے پاس سلاٹ ہے کہ وہ اس طرح کی اور بھی کارروائیاں کر لیں. اور یہ جو ٹائم سلیکشن ہے آپ دیکھیں کم و بیش انڈیا بھی اسی طرح کے کام کر رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ امریکہ اور اس میں اسرائیل میں اور انڈیا میں کوئی بہت ہی کلوز کوآرڈینیشن چل رہی ہے. جہاں تک اس واقعے کا شہادت کا تعلق ہے، یہ ایران کے لیے بہت ایمبیرسنگ موقع تھا کہ جب ان کا ایک مہمان ان کی ایک سیف جگہ پہ تھا، اس کو ہٹ کیا گیا ہے. ابھی تحقیقات سے پتہ چلے گا کہ وہ کس حد تک باہر سے میزائل آیا تھا یا انٹرنل کوئی انہوں نے کیا ہے، اس کی گائیڈنس کیا تھی. تو بہت سارے سوالات ہیں جو آئیں گے. لیکن اسرائیل میں جیسے آپ کہہ رہی تھیں بینجامن نیتن یاہو کو کوئی فکر نہیں ہے ورلڈ پیس کی، کوئی ان کو قدر نہیں ہے یا فکر نہیں ہے انٹرنیشنل لاء کی، کسی کنڈیمنیشن کو ان پہ کوئی اثر نہیں ہے. اور اپوزیشن ٹو ہم از ویری ویک. یہ سارا نیتن یاہو صاحب اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں اپنا اقتدار کو طول دینا ہے. جیسے ہی پیس ہوگا تو نیتن یاہو کا اقتدار ختم ہو جائے گا. تو ہی از ویری کلیئر اباؤٹ ہز گولز. جس طرح سے انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، جو ہسٹری میں شاید جوز کہتے تو ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا تھا، لیکن ان کے ساتھ اتنے اس طرح سے نہیں ہوا تھا. تو بنیادی اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یورپ خاموش ہے، ویسٹ خاموش ہے، جو اور اپوزیشن ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. ابھی تک لوگ ٹھیک سے اپوز نہیں کر رہے ہیں اسرائیل کے ایکشن کو. اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ مستقبل قریب میں اسرائیل رکے گا unless there is a change in Israel itself. ٹھیک ہے فواد صاحب، اب وہی بات آتی ہے کہ جب سے طوفان اقصی شروع ہوا تھا، اسماعیل ہانیہ سب کو اندازہ تھا کہ ان پہ اٹیکس ہوتے رہیں گے، اور وہ غزہ میں پابندی کی وجہ سے نہیں جاتے تھے، زیادہ تر ٹائم ترکیہ میں اور قطر میں ان کا ہوتا تھا. ایرانی کیوں؟ مطلب ایک ایسا ٹارگٹ ایک ایسے موقع پر جب دنیا بھر سے آئے ہوئے تھے، کافی عام رہنما آئے ہوئے تھے، تو کیا ٹائمنگ انہوں نے، کیونکہ ابھی تک تو نہ ایک تو پہلے اعتراف کیا اسرائیل نے کہ ہم اپنے دشمنوں کو جواب دیں گے، دوسری بار انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا. صرف فواد شکر پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس پہ اٹیک کیا ہے. لیکن کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا وہ ایران کو جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ شاہی صاحب. دیکھیے اٹس اے ویری پرٹنٹ کویسچن. ایران کو شامل حال کرنا اپنے آپریشنز میں، اس سے تھوڑا سا آپ پہلے جائیے. حزب اللہ پہ اٹیک ان لبنان. اب وہ جو حزب اللہ جو کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے بیک بائی ایران، اور ٹرانزیشن فیز جس طرح امبیسڈر نے بات کی، امریکہ میں بھی ٹرانزیشن فیز ہے اور اسی طرح ایران میں بھی ٹرانزیشن فیز تھا. اور یہ ایگزیکٹلی وہ ٹائمنگ چنی گئی تھی کہ جب ان کے جو نئے پریزیڈنٹ ہیں ایران کے، جو کہ سم واٹ لبرل سمجھے جاتے ہیں، ان کی جو حلف برداری کی تقریب تھی، اس میں جب یہ ہانیہ صاحب آئے تھے تو یہ ٹارگٹ بیسیکلی بڑا اس کو ٹائمنگ کے ساتھ چنا گیا فرام اسرائیل. وہ الگ بات ہے کہ اسرائیل نے آفیشیل طور پہ ابھی تک اس کی جو ذمہ داری ہے قبول نہیں کی. لیکن آپ یہ دیکھیے، اس سے پہلے یمن کا کیس ہو جائے یا حزب اللہ لبنان کا کیس ہو جائے، نیتن یاہو جو ہے اس نے وزٹ کیا امریکہ کا، جس میں اس نے بائیڈن سے بھی ملاقات کی اور ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کی. یہ وہ ٹرانزیشنل فیز ہے کہ ان کیس اگر جو ریپبلکنز ہیں اور ڈیموکریٹس کا جو ایشو چل رہا ہے، اگر ان کو وہ سپورٹ اسرائیل کی طرف سے چاہیے، تو یہ فیز ہے جس میں اسرائیل کو وہ اس کے 100 خون بھی جو ہیں وہ معاف کر دیں گے. اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ جب یہ اس سانحے کے بعد امریکہ کا جو بیان آیا، وہ آیا یہ تھا کہ اگر ایران کی طرف سے کوئی ریٹیلیشن اسرائیل کے خلاف ہوتی ہے تو امریکہ جو ہے وہ فل فورس کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا. اس سے تھوڑا سا میں آگے آپ کو اور اگر میں لے جاؤں، اس سے پچھلے دنوں چائنا میں حزب اللہ کی اور حماس کی ڈیل بروک کی، جس میں میڈیٹر جو ہے چائنا تھا. اس میں 14 تقریباً اور پارٹی بھی شامل تھی، جو پرانا پی ایل او والا مریلا تھا، اور اس میں یہ چیز بھی تھی. یہ بھی بڑا عام رول پلے کیا تھا. عام تاثر ہے کہ ایران جو ہے اس وقت چائنا بلاک کا حصہ بننے جا رہا ہے. اسی طرح چائنا کا انفلوئنس ان مڈل ایسٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، جس کو امریکہ کو اور اسرائیل کو اوبیسلی بہت زیادہ تشویش بھی ہے. کیونکہ آپ دیکھیے سعودی عربیہ کی اور ایران کی بھی جو ثالثی کا کردار چین نے ادا کیا، بہت عرصے بعد. جی بالکل.
تو یہ آپ دیکھیے یہ تھوڑا سا ایک ہمیں جیو پالیٹکس کے تناظر میں بات کرنی ہے کہ یہ جو اس طرح کے اسرائیل اٹیکس کر رہا ہے ایران کو بھی شامل حال کریں، لیکن بیسیکلی یہ چائنیز انٹرسٹ کو سبوٹاج کرنے کے مترادف ہے اس طرح کی چیز جو ہے، کیونکہ آج نہیں تو کل ایک چائنا از اے گلوبل ایمرجنگ پاور اور اکنامیکل پاور، تو وہ اس وقت اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکا ہے۔ آپ دیکھیے امریکہ کی ڈیسپریشن دیکھیے کہ وہ چائنیز کمپنیز کو جو ہے وہ بین کر رہا ہے، یورپ کی طرف سے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو انسیڈنٹ ہے اوبیسلی تھوڑا سا اس میں ان کا جو اسرائیل کی انٹرنل پالیٹکس ہے اس کا بھی عمل دخل شامل ہے۔ اس کے اندر جو ان کی نیو کونس جو پارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ پریشر ہے اس پریزنٹ گورنمنٹ کو اسرائیل کی کہ جی آپ یہ جو اتنی زیادہ لنگر آن کر رہے ہیں، 10 مہینے تقریباً ہونے کو آ گئے ہیں اس کو، تو آپ جو ہے اس کو اتنا زیادہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آل آؤٹ وار۔ اچھا ٹرمپ، کیونکہ آپ اس بات کریں، آپ اس سے کنٹینیو کر لیتی ہوں، 4 سال بعد ٹرمپ نے نیتن یاہو سے ملاقات کی 2020 کے بعد، اس طرح سے ہمیں نہیں گرم جوشی نظر آ رہی تھی ٹرمپ کی، اور ٹرمپ کی دوسری طرف ہمیں یوکرین جنگ کے حوالے سے بھی اسٹیٹمنٹ نظر آتا ہے کہ میں چاہوں تو ایک دن میں یہ جنگ ختم کر سکتا ہوں۔ کیا پلاننگ نظر آ رہی؟ کیونکہ امریکہ تو جنگ چاہتا ہی نہیں ہے خطے میں، لیکن اسرائیل اس کو گھسیٹ رہا ہے، تو یہ اس کے پیچھے آپ کیا ان کی تھنکنگ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ پچھلا دور اقتدار دیکھیے، اس میں اس نے ایران کے بارے میں بھی سافٹ سٹانس اپنایا، اور اسی طرح اس نے سعودی عرب، افغانستان سے بھی کوئٹ کروایا تھا، افغانستان سے، کوریا سے ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ جی آپ نارتھ کوریا کا آپ دیکھیں ان کا وزٹ، اٹ واز این ہسٹورک وزٹ، تو وہ اس کی جو پالیسیز تھیں وہ پالیسیز تھیں کہ جو کہ اس کا سلوگن ہے کہ جی ول میک امریکہ گریٹ اگین، تو اس کا سارا جو پالیٹکس کا دارومدار ہے وہ انٹرنل جو ان کی انسٹیبلٹی ہے یا اکنامیکل پرابلمز ہیں اس کو اسٹیبلائز کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب کیونکہ ٹرمپ کی ڈیسپریشن کا وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیے ٹرمپ نے ایک بیان بھی دیا کہ ہم سعودی عرب کو جو ہے بہت زیادہ سپورٹ کریں گے، اسی طرح اس کا ملنا آپ جس طرح کہہ رہی ہیں وہ ڈیسپریشن کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر اسرائیل سپورٹ اس کو نہ ملے، اب آپ دیکھیں 4 پوائنٹ جو ہیں وہ جو ریپبلکن اس وقت کینڈیڈیٹ ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ ہیں کمیلا جو ہیں، وہ 4 پوائنٹ جو ہیں اس وقت آگے ہیں، تو اس کو بھی جو ہے وہ گیپ کرنے کے لیے اسرائیل کی سپورٹ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے حسن حبیب صاحب، پاکستان کا بڑا کلیئر موقف آج میں پڑھ رہی تھی، ڈپٹی پرائم منسٹر جو گئے تھے حلف برداری پہ ایرانی وزیر اعظم کے، بڑا ہی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، انہوں نے اپنے میموریز کو جو ریکال بھی کیا کہ میں نے یہ باتیں کی وہ کیا۔ آج دفتر خارجہ کا اسٹیٹمنٹ بڑا کلیئر آیا کہ جی یہ ایگریشن جو دکھا رہا ہے اسرائیل، یہ ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی سینئر پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مشاورتی اجلاس کیا اور ڈسکشن بھی کی ہے۔ ہر فورم پہ پاکستان جو ہے آواز اٹھاتا ہے فلسطین کے حق کے لیے، بہت بڑا دھچکا پاکستان کو بھی لگا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے حوالے سے۔ دنیا کو کس طرح، کیونکہ اس وقت دنیا جو ہے وہ ایک طرح سے ہل کے رہ گئی ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں یعنی باہر سے بیٹھ کے آپ گائیڈڈ میزائل اٹیک کر رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں، یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ 1990 میں، پھر 1996 میں ہم نے چیچنی جو لیڈر تھا اس کے خلاف استعمال ہوئی، جی بالکل ایسے ہی ہوا، اور یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے آپ کے جو فون کالز ہیں اس سے۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ پاکستان اور دیگر ممالک جو ہے، کیا آج سلامتی کونسل کا بھی اجلاس ہوا، پاکستان کے حوالے سے بتائیے گا؟ دیکھیے پاکستان کے لیے تو بہت تشویشناک صورتحال ہے، آلریڈی ہمارے 2 بارڈرز جو ہیں وہ کافی وریسم ہیں، اور اب ہمارے لیے بلوچستان میں بھی پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو اس وقت ایران میں ذرا سی بھی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو ہمیں بہت پرابلم ہے، لیکن ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہوا کہ یہ میزائل کہاں سے آیا تھا، یہ لو ڈسٹنس تھا یا لانگ رینج آیا تھا، اگر لانگ رینج آیا تھا تو سیٹلائٹ سپورٹ کس نے پرووائڈ کی، لانگ رینج میں کس ملک نے کوآپریٹ کیا، تو یہ بہت سارے سوالات ہیں، لیکن ان سے اگر ہٹ کے ہم سوچیں اپنے لحاظ سے تو ہمارے لیے بہت وریسم ہے۔ آلریڈی پاکستان میں انڈیا نے کئی واقعات میں سکھوں کو ٹارگٹ کیا ہے، اور ہمارے لیے بہت پریشان کن بات ہے
کہ انڈیا جو بڑی ڈیموکریسی بنا ہوا ہے اسرائیل کے پیٹرن پہ ٹیررزم پھیلا رہا ہے. کینیڈا میں وہ ہرپریت سنگھ کے کیس میں پکڑے گئے, امریکہ میں بھی کسی مرڈر میں پکڑے گئے, گو کہ اس کے بعد زیادہ شور شرابہ نہیں ہو رہا. لیکن ہمارے لیے تو یہ اس لیے بھی ورثم ہے کہ ہم آلریڈی ٹیررزم کا شکار ہیں تحریک طالبان کی وجہ سے اور IS کی وجہ سے. تو ہمارے نزدیک تو اگر کوئی بھی ٹیررسٹ ایکٹ ہوتا ہے, اور یہ اس لیے بھی ورثم ہے کہ یہ سوورنٹی کے خلاف ہے. اسرائیل بلیٹنٹلی یمن, اسرائیل, ایران, سیریا, لیبنان سب کی وہ سوورنٹی وائلیٹ کر رہا ہے. تو یہ اور ایران نے جو ریاکشن کا وہ کیا دیٹ از مور ڈینجرس. اگر ایران کوئی فل فلیجڈ ایکشن لیتا ہے تو یہ بہانہ مل جائے گا امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ ایران کی نیوکلیئر کو وہ ٹارگٹ کرے, اور ایسی صورت میں اٹ ول بی اے ویری ویری بگ ریجنل وار. ٹھیک ہے فواز صاحب, اب ایران کے حوالے سے ذرا بات کر لیں. ایک پہلی افسوسناک, ابھی اس صدمے سے ایران نہیں نکل سکا. صدر ابراہیمی کی جو کریش میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اب جو ایرانی صدر ہیں وہ بڑے معتدل مزاج ہمیں نظر آ رہے ہیں, مگر ان کو حل برداری کے فوراً بعد اسٹیٹمنٹ تو دینا ہی پڑا کہ جو مذموم کارروائی کی ہے کہیں جس جانب سے بھی آئی ہے, اور اسپیشلی اسرائیل کو, سب کا دماغ اسرائیل پہ ہی جا رہا ہے. اب ایران کس پوزیشن میں ہے رد عمل کرنے کی؟ جی بہت ڈائلیمم ہے ایران کو, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ دیکھیے ایک تو ان کے مہمان کو ٹارگٹ کیا گیا اور وہ بھی بڑے ہائی پروفائل مہمان تھے. دوسری چیز ہے ان کی ساورنٹی جو ہے اس کو انڈرمائن کیا گیا, جو کہ شاید اس وقت پہلا جو عمل ہوگا ان نئے پریزیڈنٹ کا وہ ہوگا ہی یہ کہ کسی طرح آپ یہ جو اس وقت دھبا لگا ہے ان کی ساورنٹی کا, ان کی, اب آپ دیکھیے اس طرح کی جب بھی تقریبات ہوتی ہیں تو ہر چیز بہت زیادہ ہائی الرٹ میں ہوتی ہے. اور اسی طرح آپ چاہے جیمنگ والا سسٹم ہو, چاہے آپ کی ایئر کی جو اسپیس ہے اس کو جو ہے وہ بین کرنے کا سسٹم ہو, یہ آلریڈی موجود ہوتا ہے اگر اتنی ہائی پروفائل تقریب ہوتی, کیونکہ پوری دنیا سے جو ہیں وہ جو مہمان ہیں وہ آئے ہوتے ہیں, جس میں پریزیڈنٹس بھی ہوتے ہیں, پرائم منسٹرز بھی ہوتے ہیں. اور اس کے باوجود یہ چیز ہو جانا, اور وہ بھی ان کے بہت بڑے شہر میں اسی رات کو, یہ ایک بہت بڑی سکھی کی بات ہے. تو اوبیسلی ایران تو یہ اس کو ریٹیلیٹ ضرور کرے گا. دیکھنا صرف یہ ہے کہ وہ ریٹیلیشن جو ہے اس کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایران جو ہے اس وقت آل آؤٹ وار کی طرف جائے گا. اوبیسلی اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا اس نے اسرائیل کے ٹارگٹس اس خطے میں انٹرسٹ کو کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی وہ جو آپریشن ہے, اسٹریٹجک اسٹرائکس ہیں, وہ ضرور کرے گا. لیکن آل آؤٹ وار یا ڈائریکٹ جو اٹیک ہے آن اسرائیل وتھ فورس, وہ شاید اس وقت ایران جو ہے اس کا محتمل بھی نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی اس کے جو اس کے دوست ہیں اور اس کے ہواری ہیں اس کو یہ مشورہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ اس وقت جوائن کر چکے ہیں علی سرور نقوی صاحب, سابق سفیر ہیں. بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا. سر, اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور یقیناً اگر یہ کہا جائے کہ بین الاقوامی سفارتکاری کا ایک چہرہ تھے, اور آف کورس غزہ کے جو مظلومین ہیں ان کی آواز بھی تھے, ایک جد و جہد ان کی, اور ایک وہ جو جذبہ تھا ان میں, کیا خوفزدہ تھے ان کے دشمن جو اس طرح ان کو ٹارگٹ کیا, اور وہ یہ جانتے بھی تھے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. جی بالکل, کئی بار پہلے ان کی اسیسینیشن اٹیمپٹس ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا. تو وہ تو جانتے تھے, اور وہ اس رسک وہ جو ہے رسک لینے کو تیار تھے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا سانحہ ہے, اور اس کے کئی پہلو ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی اتنی بڑی خلاف ورزی کہ اس نے کسی اور ملک میں جا کر وہاں پہ کسی مہمان کو ٹارگٹ کلنگ میں شہید کیا ہے. دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایران کی کچھ ڈیفنس یا انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے کہ کیسے ایک باہر سے کوئی میزائل آ جاتی ہے اور وہ ہٹ کرتی ہے. تو ان کو کریکٹ کرنا چاہیے.
اس کو انکوائری اس کی کرنی چاہیے. تیسرے, اس وقت ایران میں حالات ایسے ہیں جو ابھی بات کوئی کر رہا تھا کہ ان کے ہاں ٹرانزیشن ہے, نئی حکومت بنی ہے یا بن رہی ہے, صدر نے حلف اٹھایا ہے اور نئے صدر نے, اور وہ سارا انتظام جو ان کی انتظامیہ ہے وہ نئے طریقے سے, نئے طرح سے پھر سے تشکیل دی جا رہی ہے. تو ان کے ہاں اس وقت امیڈیٹ ریاکشن کا کام جو ہے بہت مشکل ہے کہ فوراً کوئی وہ جواب دیں. لیکن انہوں نے کہا ہے, اور آیت اللہ خامنہئی نے کہا ہے کہ وہ بھرپور جواب دیں گے اس جارحانہ حملے کا. اچھا, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل اس وقت کیا سوچ رہا ہے؟ ایک طرف وہی آپ نے بات کی ایران میں, دوسری طرف لبنان میں, پھر یمن میں بیک وقت اس طرح کی کارروائی کرنا, کیا وہ خطے میں جنگ بڑھانا چاہتا ہے؟ کیا ایران کو ملوث کرنا چاہتا ہے؟ اور ایران میں ہی ٹارگٹ کرنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ مسلمان ممالک میں جو ہے وہ آپس میں تفرقات اور تقسیم پیدا کریں؟ جی بالکل. اسرائیل جو ہے اس وقت وہ بالکل غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیے ہوا ہے. یعنی جس طرح کی بمباری وہ فلسطینیوں کے اوپر نہتے معصوم شہریوں پہ کر رہا ہے, مرد, عورت, بچے, اور ان کے اسکول تباہ کر رہا ہے, اسپتال تباہ کر رہا ہے, یہ تو تاریخ میں ایسی مثال کوئی نہیں ملتی ہے. اور مہینوں سے چل رہا ہے, یہ 9واں مہینہ آ گیا. اور دوسرے یہ کہ وہ حزب اللہ سے بھی لڑنے کو تیار ہے, ہوتیز سے بھی وہ اٹیک کرنے روکنے کو, وہاں پہ اس نے یمن میں بھی جا کے میزائل اٹیکس کیے ہیں. تو اسرائیل اس وقت ایک روگ اسٹیٹ ہے, روگ جس کو کہتے ہیں, کہ مطلب کہ یہ ایک بالکل دیوانہ کوئی ملک ہو جائے. تو سر یہ جو دیوانگی دکھا رہا ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اس کا؟ کیونکہ عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے, جنگ بندی کی بات کی جاتی ہے, اسی میں وہ اٹیک کرتا ہے غزہ میں. آج سلامتی کونسل کا اجلاس ہو, اس پر بھی یہی بات کی کہ بھئی جنگ بندی کی جائے. عالمی عدالت انصاف نے کہا ہے کہ غزہ نے قابض کیا ہوا ہے, غزہ پر قابض کیا ہوا ہے اسرائیل نے, فوری طور پر انخلا کرے. لیکن وہ اسرائیل کیوں نہیں سنتا ہے؟ اس کو کیوں خوف نہیں ہے؟ اس لیے کہ امریکہ کا سپورٹ ہے اس کو. امریکہ اور امریکہ کی سیاست ایسی ہے کہ اس میں وہاں یہودیوں کا زور بہت ہے. تو امریکی سیاستدان جو کہ اسرائیل کو اپوز کرتے ہیں وہ مارجنلائز ہو جاتے ہیں, ان کو الیکٹ بھی دوبارہ نہیں ہو پاتے ہیں. فل برائٹ, سینیٹر فل برائٹ ایک تھا جو کہ سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کا چیئرمین تھا, اور اس کا فل برائٹ پروگرام چلتا ہے تعلیم کا, وہ اس کو انہوں نے ہروا دیا تھا. یہ اسرائیلی لابی نے, آخری ٹرم اس کی نہیں ہوئی تھی کیونکہ اسرائیلی لابی گاٹ آفٹر ہم. تو یہ تو امریکہ میں ایک المیہ ہے کہ وہاں پہ یہودیوں نے ایسا قبضہ جمایا ہوا ہے کہ وہ ہر شعبے میں, میڈیا میں, کانگریس میں, ہر جگہ وہ اپنا زور چلا رہے ہیں. اور دوسرے جو ان کے خلاف ہیں وہ بھی وہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں. تو لیکن جہاں تک ہمیں امریکہ کی بات نظر آتی ہے, جیسے اب ٹرمپ کی بات کر لیں, عوامی بیانات ہمیں نظر آئی کہ غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے. کملا ہیرس نے بھی یہی بات کی ہے. 4 سال بعد ٹرمپ نے جو ہے وہ نیتنیاہو سے ایک طرح سے کچھ تعلقات بحال کیے ہیں. خود امریکہ کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے اس مطلب یہ نسل کشی جو کر رہا ہے اس پہ سخت ہمیں پروٹیسٹ نظر آتا ہے. امریکہ میں بھی ہمیں ایک جو ان کی لابی ہے آئیپیک, وہی ہمیں زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہے, وہی انڈر پریشر رکھتی ہے. جی ایپیک تو ایسی لابی ہے کہ میں امریکہ میں اپنی ایمبیسی میں رہ چکا ہوں. وہاں پہ مجھے ایک کانگریسمین نے یہ کہا تھا کہ ایپیک جو بھی کاغذ مجھے بھیجتی ہے میں اس کو بغیر پڑھے ہوئے سائن کرتا ہوں, کیونکہ میں تصور ہی نہیں کر سکتا کہ میں اس کو نہ سائن کروں اور پھر میں آرام سے بیٹھوں, وہ تو پھر میرے پیچھے پڑ جائیں گے. تو وہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی ہے. اس میں کمالا ہیرس نے کل کیا کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے. بھئی جب ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ ایک مخالف گروپ کے لیڈر کو
दूसरे मुल्क सर में हम जहाँ अब वो मेहमान जरा मिडिल ईस्ट की भी बात कर लेते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो सूरत हाल बिगड़ रही है उस पर आलमी बरादरी को बड़ी तशवीश है, और यकीनन आज जो यूनाइटेड नेशन का सलामती कौंसिल का इजलास हुआ उसमें यही बात की गई कि इजराइल इस जारहाना इकदाम को रोके जंग बंदी की जाए। फिलफौर क्या करना चाहिए आलमी दुनिया को इस वक्त? मैं तो समझता हूँ कि मैं पहले से कह रहा हूँ, कई बार मैंने कहा है कि चैप्टर 7 है यूएन चार्टर का, उसके तहत पीस कीपिंग फोर्स बनाएं और वो मुसलमान मुल्कों की फोर्स हो और वो वहाँ पे जाकर बैठ जाए और वो इजराइल की बमबारी को रुकवाए। वो इस तरह रुकवाएगी कि अगर वो बम फेंकते हैं तो ये भी बम चलाएं, तो मतलब कि दे विल काउंटर द इजरायली मिलिट्री फोर्स। और वो जरूरी है पीस कीपिंग फोर्स इस तरह की जो कि ऑलरेडी लेबनान के बॉर्डर पे और सीरिया के बॉर्डर पे है यूएन की, तो ये पीस कीपिंग फोर्स वहां पे तैनात की जाए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर सारे मुसलमान मुल्कों को मुत्तहिद होना होगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया सर हमें। हसन हबीब साहब, अब जो हम देख रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल है, इसमें इंसानी हकूक़ के जो चैम्पियन जो दावेदार इदारे हैं और इलाक़ाई इदारों पे जो मुश्तमिल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हमें नज़र आते हैं, उनका क्या रद्द अमल होना चाहिए? मतलब वो क्या इस बात को कैसे एम्फसाइज़ कराएंगे कि भाई इजराइल को इन तमाम जो जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है इसको किस तरह रोका जाए? क्या आप अली साहब से मुत्तफिक हैं कि इस तरह की एक फोर्स बनाई जाए? देखिए, नकवी साहब का बयान तो बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा मौजूदा सूरत हाल से पीछे चलें तो यूएन और इस तरह के इदारे जिनको आप IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब बनाए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विद द प्राइमरी आइडिया ऑफ मेंटेनिंग स्टेटस को। और स्टेटस को क्या है कि अमेरिका की सुप्रीमेसी रहे। तो अमेरिका की सुप्रीमेसी के लिए अमेरिका ने डिफरेंट रीजन में अलायंसेस किए हुए हैं, डिफरेंट कंट्रीज को समझें सबलेट किया हुआ है काम, जिसमें मिडल ईस्ट का काम इजराइल को है। अब इजराइल जो भी करता है, हो सकता है अमेरिका पब्लिकली उसको कंडेम करता हो, लेकिन मेरा ख्याल में अंदरून खाना वो इतनी सख्ती से नहीं कंडेम करता। ना ही अमेरिका ने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया, ना ही उनकी मिलिट्री सप्लाईज बंद की, ना ही कोई ऐसा एक्शन लिया जिससे पता चले। तो बज़ाहिर ये लगता है कि डिफेक्टो परमिशन इजराइल को है अमेरिका की, और इसीलिए वो किसी बात सुनने पे तैयार नहीं। EU जो है उसका इतना वीक रोल है पॉलिटिकल कि उनसे आपको कोई उम्मीद नहीं होती। EU में भी दो मुल्क फ्रांस और UK वही करते हैं जो अमेरिका कहता है उनको। तो अमेरिका एक तरफ यूक्रेन में अटका हुआ है, दूसरी तरफ अगर इजराइल को वो इसी तरह सपोर्ट करता रहा और मिडल ईस्ट में कोई जंग बड़ी शुरू हो जाती है, जिसकी बहुत पॉसिबिलिटी है, सिर्फ ईरान की वजह से नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है गाजा में, इससे कॉमन आदमी बहुत अपसेट हैं। अगर किसी एक मुल्क में कोई बड़ा प्रोटेस्ट शुरू होता है और सिचुएशन हाथ से निकल जाती है तो अरब मुल्कों में बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। जैसे अरब स्प्रिंग जो था उस दरमियान में अमेरिका को मुदाखलत करनी पड़ी थी, नहीं तो बहुत सारे मुल्कों की हुकूमतें तब्दील हो रही थी। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा, मेरी लास्ट बात, कि मौजूदा अरब सेटअप में कोई भी चेंज आए, क्योंकि अगर कोई नया सेटअप आएगा तो शायद अमेरिका के लिए ज़्यादा मुश्किलात हो जाए। ठीक है फवाद साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि अब गजा में इजरायली जारियत बढ़ती गई, इजरायली फ़ौज पर भी हमलों में शिद्दत आई। अब जैसे हम देख रहे हैं कि जो तंजीमें बनी हुई हैं, होसी मलेशिया हो गया, हिजबुल्लाह मलेशिया हो गया और दीगर जितने भी हैं इस तरह की तंजीमें, अब क्या उनमें एग्रेशन आएगा, क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि हमने देखा कि ईरान में ये अटैक हुआ, लेकिन हमास ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया और ईरान के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको सराहा भी, जो उन्होंने वापस अटैक के हवाले से बात की इजराइल पर। हमने देखा था सर कि जब ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को इराक बगदाद में अटैक किया गया था और वहाँ पे इराकी कमांडर भी साथ में थे, उसके बाद हमने देखा था ईरान और इराक के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए थे। तो ये जो मैंने एक बताया था, एक एंगल ये भी है ईरान में टारगेट करने का कि मुस्लिम ममालिक मुनक़सम हो जाएं, लेकिन हमें वो रद्द-अमल नज़र नहीं आया जिस तरह हमास का और जिस तरह फ़लस्तीन का स्टेटमेंट आ रहे हैं और यकीनन ईरान के साथ खड़े हैं। ये आपको लग रहा है कि इस तरह का कोई अच्छा आगे कोई इत्तेहाद होते हुए नज़र आ रहा है आपको? आप देखिए, फ़लस्तीन में हर तरफ से तो वो उनको जो है वो एक किस्म का जो है ओपन जेल करार दे दिया गया है, चाहे वो पानियों की तरफ से हो चाहे वो लैंड की तरफ से हो। तो वो क्या रिटेलिएट करेंगे?
جو ریٹیلیٹ کر رہے ہیں وہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں, اپنے جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں. ہانیہ صاحب کو دیکھ لیں, پورا خاندان لٹا دیا انہوں نے, اپنا پوتے تک جو ہے وہ کر دیے, اور اس کے باوجود جو ہے ان کی ماتھے پہ شکن تک نہیں آئی. یہ وہاں کا جذبہ ہے. لیکن جذبے سے, صرف جذبوں سے لڑائی نہیں لڑی جاتی. جس طرح امبیسڈر صاحب بات کر رہے تھے, یو این کی فورسز کے لیے بھی آپ کو وہاں ریزولوشن چاہیے نا, اور ریزولوشن جب بھی ٹیبل ہوگا وہ ویٹو ہو جائے گا, تو وہ تو آپ کر نہیں سکتے. تو الٹیمیٹلی اس کو ٹیبل پہ ہی آنا پڑے گا. ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو یا امریکہ کو یہ فورس کریں ڈپلومیٹکلی کہ وہ جنگ بندی کی طرف ضرور جائیں. کہ دیکھیے آپ دیکھیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے, وہاں تک تو انہوں نے کہہ دیا جی غیر قانونی ہے. اس کے بعد کیا ہوا, انہوں نے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اس فیصلے کو. تو ہم اگر اب یہ بات کریں کہ جی اسرائیل کو ہم کرٹیل کر سکتے ہیں تھرو یو این اور تھرو نیٹو اور ای یو کی کسی فورم پہ, تو شاید وہ نہیں ہوگا. ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہم اس وقت اتنے زیادہ محتاط نہیں ہیں کہ ہم یکجا ہو کر ایز اے مسلم امہ فلسطین کی مدد کر سکیں. تو اس وقت جو اسٹیٹس کو ہے کہ جو مذاکرات کا دور ہے اس کو دوبارہ شروع کروائیں, یہ پریشرائز ہم ضرور کر سکتے ہیں. اور فی الوقت جو ایمرجنٹ پرابلم ہے وہاں جو ہیومن سانحہ ہو رہا ہے اس کو روکیں, اور وہ روکنے کے لیے صرف جنگ بندی واحد حل ہے. چین کیا سوچ رہا ہے اس کے پیچھے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس میں چونکہ چین نے بڑا ثالثی کا کردار ادا کیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, ہم دیکھ رہے ہیں, ڈسکس بھی ہم نے کیا ہے. چین کیا سوچ؟ دیکھیے چین کی کو پہلی چیز تو یہ کہ چائنا کی انرجی سیکیورٹی کے لیے مڈل ایسٹ کا پیسفل ہونا ضروری ہے. اگر یہ آئل سورسز جو مڈل ایسٹ کے ہیں وہ نہیں اویلیبل ہوتے ایران اور مڈل ایسٹ کے, تو کبھی بھی چین کی ڈیولپمنٹ وہ نہیں ہوگی جو وہ ہونا چاہتے ہیں. آلریڈی اسٹیگننٹ ہے. تو ایک تو بیک آف دا مائنڈ پہ ان کے یہ خیال ہے. دوسرا یہ ہے کہ چائنا زیادہ مڈل ایسٹ میں اپنا انوالومنٹ چاہتا ہے, افریقہ میں زیادہ انوالومنٹ چاہتا ہے, کیونکہ یہ ایمرجنگ مارکیٹس ہیں, ان کی بائنگ پاور ہے. تو وہ اس کا بڑا وہ ہے, ڈریم ہے کہ مڈل ایسٹ میں کوئی رول پلے کرے, جو امریکہ نہیں ہونے دے رہا. لیکن تھرو ایران, تھرو ادر کنٹریز, سلولی چائنا کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے. خود سعودی عرب کے ساتھ ان کے بہت اچھے معاہدے سائن ہوئے ہیں, جیسے آپ نے کہا سالسی کا کردار ادا کیا تھا ایران سعودی عرب میں. تو لیکن اسماعیل ہانیہ کی شہادت سے ایک تو پیس پروسیس جو ہے وہ اب ایوپریٹ ہو گیا. اب وہ جو کچھ ہم لوگ سمجھ رہے تھے, امریکہ بار بار کہتا تھا کہ وی آر ویری کلوز, بلکن صاحب بتاتے تھے ہمیں, وہ ختم ہو گیا ہے. میرے خیال میں تو اب سیز فائر بھی ڈسٹنٹ اس میں فیوچر میں چلا گیا ہے, کیونکہ سیز فائر کے لیے رہا کچھ نہیں ہے نا. جو لوگ نیگوشیٹ کرے تھے ان کو لیڈ کر رہے تھے ہانیہ, اور ان کی شہادت کے بعد کون لیڈ کرے گا, نئی ٹیم آئے گی, اس کی کیا تھنکنگ ہوگی, وہ ہارڈ لائن ہوگی نہیں ہوگی ادھر سے, اور بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں. تو اٹس اے ہول پروسیس از ان ناؤ کوسچن, اور میرا نہیں خیال کہ پیس واپس آئے گا جلدی. ٹھیک ہے. اس وقت شاہین صلاح الدین صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں ٹیلی فون لائن پہ, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ شاہین صاحبہ. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے جو شہادت ہوئی ہے اس کا کیا امپیکٹ اس وقت اسپیشلی مڈل ایسٹ پہ پڑا ہے؟ میں اس وقت چونکہ امریکن کانٹیننٹ میں ہوں تو میں یہاں کا ویو آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتی ہوں. اس سارے, ایک تو جیسا کہ میں نے سنا ابھی جیسے وہ ذکر کر رہے تھے کہ پیس پروسیس کو یقیناً بہت بڑا دھچکا لگا ہے, بیکاز یہ اس وقت ملٹری ونگ کے آدمی نہیں تھے. ہانیہ جو تھے وہ نیگوسیشن میں تھے, اور ہیڈ آف نیگوسیشن تھے ایجپٹ اور قطر کی طرف سے. تو آبویسلی جو بات بھی امریکن یا اسرائیلیز ہوتی تھی وہ ہانیہ تک آتی تھی. وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا یہ دھچکا ہے. لیکن اسرائیل نے ایک چیز واضح کر دی ہے, اسرائیل نے کہا ہے ہم پیس میں نہیں انٹرسٹڈ ہیں جب تک ہمارا گول ٹو ایلیمنیٹ آل پراکسیز آف ایران, یعنی تمام وہ لوگ, وہ تنظیمیں جو ایران جن کو بیکنگ کرتا ہے یا جو اسرائیل کے خلاف کام کر رہی ہیں, ہم ان کو نشانہ مار مار کے ختم کر کے نہیں بیٹھیں گے, ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. حالانکہ اگر غور سے دیکھیں اور سنا جائے آدمی تو پتہ چلے گا کہ یہ مین آبسٹیکل ہیں پیس میں. جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے نیتن یاہو, وہ اپنی حکومت, ان کی پیس چاہتی ہے,
وہ اس کے خلاف ہیں. وہ فیملیز آف ہاسٹیجز چاہ رہی تھیں کہ کسی طرح پیس آئے, وہ اس کے خلاف ہیں. ان کی اپنی کیبنٹ نے کئی دفعہ پیس کی بات کی, وہ خلاف ہیں. تو ہی از دا اونلی مین, اور اس کی بہت سی وجوہات ہوں گی, بٹ ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جب تک پاور میں ہیں, جبھی تک وہ پاور میں ہیں, اس کے بعد ان کا اپنا وزیر اعظم کا کریئر بھی ختم ہے. تو آئی تھنک وہ اس وقت ہر چیز داؤ پہ اپنی ایکسٹریم رائٹ ونگ تو آئیڈیالوجی اس کی طرح وجہ یہ سے جو آپ لڑائی بات میں کر رہی ہے کہ اسرائیل اس وقت یہ سوچ رہا ہے, تو یہ تو پھر خطے میں تو جنگ کے امکانات بہت بڑھ گئے اگر اس کا یہی مائنڈ سیٹ ہے اسرائیل کا. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ اسرائیل اب سے نہیں, نیتنیاہو ہم اگر دیکھیں کب سے کوشش کر رہا ہے لاسٹ 15 سال سے کہ کسی طرح امریکہ کو وار میں انگیج کیا جائے, کسی طرح ایران پہ اٹیک کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے اسرائیل یہ سمجھتا ہو کہ ان اسپائٹ آف آل وکٹریز وہ اسرائیل ایران سے اکیلا جنگ نہ جیت پائے, تو وہ چاہتا ہے کسی طرح ایک وائڈر کانفلکٹ ہو, اس میں امریکہ اس میں آئے, اور امریکہ اگر آ جائے تو اس کے لیے ریجنل پاورز کو بھی اپنے ساتھ رکھے. ایران سے ٹکر لینا یا ختم ایران کو ایک حد تک آگے بڑھ کے کرنا بہت آسان ہو جائے گا. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت ایسے موقع پہ یہ کیا گیا جب ایک نئی ایرانی صدر آئے تھے اور ایک نئی نیگوسیشنز امریکہ اور ایران کے درمیان ہونا تھی. اب اس وقت ایک بہت کویسچن مارک آ گیا نئی ریلیشن شپ بٹوین ایران اینڈ امریکہ. بالکل. تو شاہین صاحبہ ابھی ایران کس پوزیشن میں, کیونکہ ایک بہت بڑا سانحہ ابھی گزرا, ایرانی صدر کا جو شہید ہوئے تھے, اس کے بعد ایک دم سے ایران پہ اس طرح کا اٹیک ہو جانا, ایک ریجیم چینج ہو رہی ہے, کس پوزیشن میں نظر آ رہا ہے ایران؟ میرا خیال ہے اس وقت اس پہ سب لوگ اور سب قوتیں اور سب تھنک ٹینکس متفق ہیں کہ ایران کو اس وقت سب سے بڑا امبیرسمنٹ ہوا ہے اسرائیل نے کیا ہے. امبیرسمنٹ اینڈ ہیوملیشن کہ ان کے پاس ان کی جب صدر صاحب کی اوتھ ٹیکنگ تھی, ایک ان کے مہمان جن کو بلایا گیا جو بہت اہم مہمان تھے, وہ انہی کے پریزیڈنشل کمپاؤنڈ یا پریزیڈنشل اس میں ٹھہرائے گئے تھے, جیسے کہتے ہیں گیسٹ ہاؤس میں, وہاں پہ ان کو اٹیک کیا گیا, مارا گیا. تو ان ادر ورڈ ایران کے لیے اس وقت بہت امبیرسمنٹ کا مقام ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا تھیٹریکل ایک اپنا ریاکشن شو کرے گا کہ کچھ ڈرون پھینک کے کچھ یہ وہ کر کے. اچھا, آپ نے کہا کہ ایران کے اسرائیل نے ایران کی پراکسیز کو منہ توڑ جواب دیا ہے, تو ایران کیا ریٹیلیشن موڈ میں نظر آ رہا ہے؟ جس طرح ہم اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں ایرانی اسپیکر کا آیا, پھر آیت اللہ خامنہئی نے کہا کہ اسرائیل جو اپنے سخت سزا کی بنیاد فراہم کر چکا ہے. دیکھیے یہ بڑے نرم دماغ سے کاملی سوچنا پڑے گا. پراکسیز تو آلریڈی ایران کے لیے کام کر رہی تھیں, ہمیں پتا ہے. اسرائیل ہمیشہ کہتا ہے حزب اللہ کام کر رہا ہے, حماس کام کر رہا ہے, یہ تو کر رہے ہیں. ہوتیز کو سائلنٹ کریں گے اسرائیلیز نے اس حد تک تو ایک کافی قابو پایا ہوا ہے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ریجنل وار کو روکا جائے گا یا بڑھایا جائے گا. ریجنل وار ایران کے لیے بھی بری ہے, ریجنل وار ڈیوسٹیٹڈ ہے مڈل ایسٹ کے لیے, پورے کے لیے. اگر وہ وار روکی جائے گی, وہ وار نہیں ہو اور صرف پراکسی سے کام لیا جائے گا, تو میرے حساب سے, میرے پوائنٹ آف ویو سے وہ اتنا ایران کے لیے فیس سیونگ نہیں ہو. اچھا, چین کے حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں. چین کے کانٹیکس میں بات کر لیتے ہیں کہ ایک تو وہ بہت ہی پرامن ملک ہے, لیکن جس طرح کی صورتحال اس وقت بن رہی ہے اور مڈل ایسٹ میں اسپیشلی وہ چاہتا ہے کہ جی امن قائم رہے, اس کی اپنی بھی ضرورت ہے اور دنیا کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ خطے میں امن قائم ہو. تو چین کس طرح دیکھ رہا ہے اس کو؟ دیکھیے چین اور روس دونوں اوبیسلی پیس چاہیں گے ریجن میں, بیکاز ایران اینڈ چائنا کا کافی انویسٹمنٹ ہے. چائنا وانٹس پیس ان دا ریجن, اکانومی کو فلرش کرنے کے لیے, باقی ریلیشن شپس کو بڑھانے کے لیے, اور رشیا بھی یہی چاہے گا. آئی ایم شیور وہ بیک ہینڈ پہ کام کریں گے. جنگ کسی کے فائدے میں نہیں ہوتی, بلکہ اینڈ میں اسرائیل کتنی وکٹری لے لے, ون ڈے اٹ ول بی ریئلائز کہ یہ انف از انف. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چین کیا کوئی بھی ملک, چین, رشیا, پاکستان, ہم سب یہی چاہیں گے اس وقت کہ بھائی یہ ایسکلیشن نہ ہو. امریکہ نے بھی کہا ہے کہ بھائی ایسکلیشن نہ ہو, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسکلیشن کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایسکلیشن تو اسرائیل کے ہاتھ میں ہے. اسرائیل جو ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو ابھی تک ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ اسرائیل رفتہ رفتہ اپنے گولز کو اچیو کر رہا ہے.
और उसके गोल्स क्या हैं? उसके गोल्स ये हैं कि वो सब कुव्वतें जो इजराइल को 1% भी डेंजर देती हैं या वो सब ऑर्गेनाइजेशन जो 1% भी थ्रेट देती हैं, उनको एलिमिनेट किया जाए। और एलिमिनेट इस तरह किया जाए कि वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न आप देखिए जो भी इन्फ्लुएंशियल अराउंड द वर्ल्ड इन्फ्लुएंसेस हैं, उनको अपने न्यूट्रलाइज करके अपने फेवर में कर दिया जाए। और इजराइल एक ठीक हद है, तक बहुत बहुत कामयाब शुक्रिया हुआ है। शाहीन आप साहबा, आपने वक्त दिया। हसन हबीब साहब, अब जरा भारत जो कि दूसरा एक दहशतगर्द बड़ा मुल्क बनता जा रहा है और यूएन ने भी इस बात को इंडोर्स किया है कि जिस तरह गैर कानूनी हलाकतें, उनकी बुनियादी वजह जो है ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल है। पहले तो अपने मुल्क में माइनॉरिटीज पे जुल्म ढाना, कश्मीर का तो पूरी दुनिया ने देखा कि क्या हाल किया भारत ने। अब बैनुल अक़वामी तौर पे हम देख रहे हैं खालिस्तान रहनुमाओं के जिस तरह कत्ल के साथ मुलव्विस नजर आ रहा है। अभी दूसरा अटेम्प्ट करने जा रहा था जिसे बेनकाब किया गया, इसको किस तरह आप डिफाइन करेंगे? देखिए, न सिर्फ इंडिया ने ये काम शुरू किए हुए हैं और बड़ा ब्लेटेंटली कनाडा में, अमेरिका में, पाकिस्तान में भी एक दो जो विजिटिंग थे गेस्ट, उनके साथ उन्होंने हिट किया है। तो इंडिया इस वक्त तो ऑल आउट है। मोदी साहब जो हैं, उनका ख्याल है कि जैसे इजरायली कहता है हम अपनी सारी रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे, सारी थ्रेट रिमूव कर देंगे, तो वैसे ही इंडिया और इजराइल का जो नेक्सस है वो बहुत ज़्यादा क्लोज और एक्टिव हो गया है। ये स्टार्ट हुआ था जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए थे 98 से, और अब इनकी एक तवील हिस्ट्री है। जिस तरह अमेरिका ऑन टाइम इत्तलात शेयर करता है इंडिया से, इजराइल से, मुझे लगता है ये कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी इनके साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, अमेरिका को बुरा लगा कि उनकी सॉइल पे किसी सिटीजन को उनके हिट किया गया है, लेकिन इंडिया इस वक्त इंटरनेशनल टेररिज्म में बुरी तरह इन्वॉल्व है। बिल्कुल जैसे इजराइल की मोसाद शामिल है, इसी तरह रॉ शामिल है, और इसमें कोई किसी को शक व शुबा नहीं है कि इंडिया को भी इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल नॉर्म्स की कोई फिक्र नहीं इजराइल की तरफ से। और मोदी साहब की ये जो टर्म है, इसमें आप देखेंगे कि बढ़ता जाएगा। कोई चांस नहीं है कि मोदी साहब या अजीत डोवल जो हैं वो पीसफुल पोस्चर की तरफ आएँ और वो रिस्पेक्ट करें कि जो लोग बाहर हैं उनमें उस मुल्क के लिए एम्बैरसमेंट नहीं क्रिएट करें, जैसे ईरान के लिए क्रिएट हो गई जस्ट बाय इजराइल। तो ये इसी तरह के एक्ट्स हैं जो इंडिया फ्रीक्वेंटली कर रहा है, और एक तवील फहरिस्त है जो जहाँ रॉ ने फॉरेन सॉइल्स पे खालिस्तान वालों को ख़ास तौर पे टारगेट किया है और उनको एलिमिनेट किया है। ठीक है, हर गुजरते दिन के साथ जो है खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ती हुई हमें नज़र आ रही है और भारत भी मुख्तलिफ हथकंडे भी इस्तेमाल कर रहा है। आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या भारत को भी इसी तरह आलमी बरादरी के कटहरे में लाना पड़ेगा? बल्कि लाते हैं, पाकिस्तान तो बारहा आवाज़ उठा चुका है, डोजियर भी दे चुका है, पाकिस्तान में जितनी इंसर्जेंसीज रॉ कर चुका है। तो आपको क्या लग रहा है कि आगे क्या नज़र आ रहा है? देखिए शाजी साहब, मैं समझता हूँ इंडिया इज ऑल्सो अ प्रॉक्सी ऑफ अमेरिका इन दिस रीजन टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस इन दिस एरिया। देखिए, उनका अमेरिका का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है चाइना को कर्टेल करना इकोनॉमिकली। जो उनका वन बेल्ट रोड का कॉन्सेप्ट है हर तरफ से, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो, चाहे वो क्वाड का क़याम हो, आप देखिए उन्होंने अभी किया है। तो आप अगर हम ये समझे कि शायद कोई मुस्तक़बिल करीब में इंडिया के ख़िलाफ़ कोई वर्ल्ड लेवल पे कार्रवाई होगी, तो शायद ये मुमकिन नहीं है इस वक्त। ठीक है, इंडिया का देखिए दो तरीके हैं। मार्केट पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़ी मार्केट है जिसको वो एक्सप्लॉइट करता है, और इसी तरह टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन उसकी पुलिसिंग जो है उसको सपोर्ट जो है वो अमेरिका कर रहा है। और मैं नहीं समझता कि इंडिया को हम किसी तरह इस मामले में मुस्तकबिल में हम देख रहे हैं कि वो अपनी कार्रवाइयों को कर्टेल करे। चाणक्य की डॉक्ट्रीन है, ये उस पर चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जी जो रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, डिस्कशन आपने सुनी। फ़लस्तीन के मजलूम हो या कश्मीर के या किसी भी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले, जो इज़राइल का चेहरा नज़र आ रहा है, जो भारत का हमें चेहरा नज़र आ रहा है, वो दहशतगर्द रियासत के तौर पे नज़र आ रहा है। लेकिन याद रखा जाए कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने।